قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث لکھی رہ گئی 246 کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے۔ کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، محبوب تو پہلے ہی بتا گئے ہیں کہ بے نمازی تیرا حشر تو فرعون کے ساتھ ہونا ہے، تیرا حشر قارون کے ساتھ ہونا ہے، امیہ ابن خلف کے ساتھ ہونا ہے۔ مسلمانوں کے پتن کے کئی کارن ہیں جنہیں ہم قرآن کی تفسیر سے سمجھ سکتے ہیں۔ کچھ اہم آیتیں اور ان کی تفسیر اس وشے کو اسپشٹ کرتی ہیں۔ ایک، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سورہ آل عمران 3:103۔ تفسیر، مسلمانوں کا جوال تب شروع ہوا جب انہوں نے قرآن اور سنت کو چھوڑ کر اپنے متبھیدوں کو بڑھایا۔ پہلے کے دور میں جب مسلمان آپس میں ایک جٹ تھے تب وہ دنیا پر راج کر رہے تھے، لیکن جب ان میں فرقہ بندی اور تفرقہ آ گیا تو ان کی طاقت کمزور ہو گئی۔ 2، دنیا داری کو اہمیت دینا۔ آیت ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، سورہ الرد 13:11۔ تفسیر، جب تک مسلمان اپنے حالات نہیں بدلتے اللہ ان کی حالت نہیں بدلتا۔ پہلے مسلمان دین پر مضبوطی سے قائم تھے، لیکن دھیرے دھیرے انہوں نے دین کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی، جس سے ان کی حالت بگڑ گئی۔ 3، علم سے دوری۔ آیت قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، سورہ الزمر 30:9۔ تفسیر، جب مسلمان علم اور تعلیم میں آگے تھے تب وہ دنیا کی قیادت کر رہے تھے، مگر جب انہوں نے علم کو چھوڑ دیا اور جہالت کو اپنایا تو ان کا جوال شروع ہو گیا۔ 4، جہاد سے دوری۔ آیت نئی، سورہ آل عمران 3:119۔ تفسیر، اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ کمزور نہ پڑیں اور جہاد سے پیچھے نہ ہٹیں، لیکن جب انہوں نے جہاد کو چھوڑ دیا اور آرام طلبی میں پڑ گئے تو ان کی طاقت ختم ہو گئی۔ 5، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی۔ آیت فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، سورہ النور 24:6۔ تفسیر، جب مسلمانوں نے رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ دیا اور اپنی مرضی سے اسلام پر چلنے لگے تو ان پر الگ الگ طرح کی مصیبتیں آ گئیں۔ نشکرش، مسلمانوں کے پتن کا اصلی کارن دین سے دوری، علم کی کمی، تفرقہ اور دنیا کی محبت ہے۔ اگر مسلمان پھر سے قرآن اور سنت پر عمل کرنے لگے، علم کو ترجیح دیں اور اپنے اندر ایک جٹتا لائیں تو ان کا کھویا ہوا مقام واپس آ سکتا ہے۔ اپنا حال یہ ہے کہ میلاد کے جلوس کے اندر ہزاروں بندہ ہوتا ہے اور جیسے ہی ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے 99% لوگ اپنے گھروں کو لنگر اور نیاز لے کے چلے جاتے ہیں، مسجد میں 1% لوگ بھی مشکل سے جاتے ہیں۔ اور تھوڑی دیر پہلے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت دنیا میں اگر سب سے بڑے عاشقان رسول ہیں تو وہ اس مجمع کے اندر موجود ہیں۔ دوسری طرف 10 محرم کے جلوس کے اندر لگ رہا ہوتا ہے کہ آج اگر کوئی بھی یزید سامنے آئے گا وہ بچے گا نہیں، کیونکہ یہ عاشقان حسین نکلے ہوئے ہیں۔ اور جیسے ہی ظہر عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے اور وہ ان جلوسوں کے دوران ظہرین کی نماز پڑھاتے ہیں نا تو 99% لوگ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، ساڑھے کپڑے پلید رہے، پلید دو کپڑے پلید رہے، مسلمان اور کپڑے پلید۔ اللہ اکبر۔ اور چند لوگ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بے شک یہ پریکٹیکلی مسلمانوں کی حالت ہے، اور ان مسلمانوں کو قرآن کو آگ لگانے کے اوپر غصہ آ جاتا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن قرآن کو آگ تو آپ لوگوں نے پریکٹیکلی لگا دی ہوئی ہے، اللہ اکبر۔ قرآن کی کسی بات کے اوپر عمل نہیں کر رہے۔ یہ قرآن کا حکم تھا نا، سورہ روم آیت نمبر 31 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، دیکھنا نماز کو قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا۔ قرآن کو آگ تو مسلمانوں نے لگائی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث لکھی رہ گئی 246 کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے۔ یہ حدیث مسلم میں ہی لکھی رہ گئی۔
کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت خدا ہے، یہ تمہارے نبی کی وہ سنت ہے جو اللہ نے انہیں عطا کی، اگر اسے چھوڑ دو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ کے زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا اور دو بندوں کے سہارے مسجد میں آ کے نماز پڑھ سکتا تو اس کی کوشش ہوتی کہ میں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھوں، کہیں مجھے منافق نہ شمار کر لیا جائے۔ جماعت چھوڑنے پر رسول اللہ کے زمانے میں سمجھا جاتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بندہ منافق ہے۔ صحابہ کرام کو، اہل بیت کو کب معلوم تھا کہ ایسی امت بھی آنے والی ہے جو آپ سے بڑا عشق رسول ہونے کا دعویٰ کرے گی اور نماز ایک نہیں پڑھے گی؟ اللہ اکبر۔ تو وہ کہتے یار یہ تو بڑا آسان اسلام ہے۔ تو یہ حدیثیں تو مسلم شریف میں لکھی رہ گئی، پریکٹیکلی کس نے عمل کیا اس کے اوپر؟ یہ حدیث ترمذی میں لکھی رہ گئی کہ ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد پہ ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا فتویٰ ترمذی میں ہی رہ گیا۔ عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان تارک الصلاح کے سوا کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے، صرف بے نمازی کو وہ کافر سمجھتے تھے، باقیوں کو وہ تمام غلطیوں کے باوجود مسلمان تصور کرتے تھے۔ اندازہ کریں، یہ ترمذی میں لکھا رہ گیا جناب۔ ہاں، اللہ اکبر۔ ہم جب چیخ چیخ کے یہ باتیں بیان کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہیں؟ سرکار کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہی تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہی لکھی رہ گئی کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور نہ پڑھے 10 سال کی عمر میں اسے سزا بھی دو، اور 10 سال کے بچوں کے بستر بھی الگ کر دو۔ یہ ابو داؤد میں لکھی رہ گئی حدیث۔ عمل کس نے کیا؟ یہ حدیث ابن ماجہ میں لکھی رہ گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں قتل کر دیا جائے، سولی دے دیا جائے، یا آگ میں زندہ جلا دیا جائے، شرک نہ کرنا۔ یہ پہلی نصیحت۔ اسی حدیث میں دوسری نصیحت، نماز نہ چھوڑنا۔ تمہارا اللہ کے ساتھ عہد نماز کی بنیاد پہ ہے، اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو اللہ کا ذمہ اٹھ گیا تم سے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری چیز فرمایا شراب نہ پینا، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ بے شک۔ تو یہ حدیثیں تو لکھی رہ گئی سرکار۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہی لکھی رہ گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز قیامت کے دن نمازی کے لیے دلیل، نجات اور نور ہوگی، اور جو نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن نہ اس کے لیے کوئی دلیل ہوگی اللہ کے حضور بچنے کی، نہ نجات اور نہ کوئی روشنی، نور جو پولیس رات سے گزرنے کے لیے قرآن میں ہے نا، وہ نور۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے نمازی کا حشر اسی حدیث میں آتا ہے، فرعون، قارون اور حامان اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ہاں جی، کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے۔ محبوب تو پہلے ہی بتا گئے ہیں کہ بے نمازی تیرا حشر تو فرعون کے ساتھ ہونا ہے، تیرا حشر قارون کے ساتھ ہونا ہے، امیہ ابن خلف کے ساتھ ہونا ہے۔ اور یہ تو میں آپ کو صرف ایک بات کر رہا ہوں۔ اب اگر میں قرآن کی توحید بیان کرنا شروع کروں تو قرآن کے پہلے صفحے کا ٹیسٹ دنیا کے کروڑوں مسلمان پاس نہیں کر سکتے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ قرآن میں ہی لکھا رہے گا۔ ماشاءاللہ فجر کی نماز میں یہ پڑھ کے نکلتا ہے، اور مسجد کے ساتھ جو دربار ہے ریگولرلی حاضری دے کے اس بابے سے بھی مانگ کے گھر آتا ہے۔ تو کیا نماز تو پڑھی؟ تو مسلمان ہے، تیری ہر نماز کی ہر رکعت میں تو یہ نہ پڑھے تیری نماز ہی نہیں ہوتی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی تیری کریں گے، دعا بھی تجھی سے مانگیں گے، مدد بھی تجھی سے مانگیں گے۔ یہاں مدد مانا دعا کے، لیکن یہاں مولویوں نے پھر پٹی پڑھا دی، ان کا نہیں جی امی سے روٹی نہ مانگے۔ اندازہ کریں قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو۔ قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے،
یہاں ایاک نستعین میں دعا کے اعتبار سے بتایا جا رہا تھا کہ غیر اللہ سے نہیں کرنی، ظاہری اسباب کا تو قرآن میں حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن دیکھ لیں، اور پھر جس شان سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل میں ذکر کیا، حیران کن بات آپ کو بتاؤں، اہل تشیع کے ہاں صبح و شام کی دعاؤں میں، سنت اذکار میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 پڑھی جاتی ہے، ترجمہ نہیں کبھی کسی نے پڑھا۔ اور ہمارے جن اسٹوڈنٹس نے پڑھا جو شیعہ مکتب سے تعلق رکھتے تھے، کیونکہ میں نے اس آیت کو اتنی دفعہ کوٹ کیا، انہوں نے کہا ہم تو یہ صبح شام پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھا تو انہوں نے کہا یار یہ آیت پڑھ کے بھی سب سے زیادہ شرک ہم کر رہے تھے، کیونکہ اس آیت کے اندر کیا لکھا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا بتاؤ کون ہے جو تکلیف میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی برائی کو، تکلیف کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر، تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کو۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، لیکن بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ بالکل صدق اللہ العظیم، بہت کم لوگوں نے نصیحت حاصل کی۔ اس آیت میں کلیئر کٹ لکھا ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرتا ہے گویا وہ اسے خدا بنائے ہوئے ہے۔ یا علی مدد کا مطلب سادہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مولا علی کو اللہ کے مقابلے پر خدا تصور کر لیا۔ نہیں جی ہم تو انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں، نہیں جناب، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بندہ مان کے یا بغیر بندہ مان کے۔ جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی تمہاری تکلیف دور کر سکتا ہے، جی پیچھے اللہ ہی ہے، اچھا اللہ پیچھے رکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں حدیث میں لکھا ہوا ہے نماز کا طریقہ، اور نہیں جی ہمارے امام صاحب نے بھی تو وہی کچھ بتایا نا، پیچھے تھے اتنے بھی نبی الاسلام نے، نبی الاسلام پیچھے رکھنے کے لیے، میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، اللہ پیچھے، رسول پیچھے، آگے تمہارے بابے۔ عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے کھائے ہیں تم نے رسول اللہ کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، اور غداری کی ہے اپنے دین کے ساتھ، ممبروں پہ چڑھ کے کہتے ہو قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ واہ، یہ کوئی یہودی یا نصرانی آ کے بات کرے ہم منہ توڑ دیں، جس طرح آج آگ لگانے کے اوپر قرآن کو ہمیں کتنا غصہ چڑھا ہوا ہے۔ تیرا مفتی ہر جمعے کو کھڑا ہو کے کہ قرآن اور بخاری ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، آگ تو یہ لگا رہا ہے، بے شک وہ آگ تو ایک دن تھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ قرآن کے ملینز آف کاپیز دنیا میں موجود ہیں، ملینز آف حافظ قرآن ہے، قرآن کو کوئی آگ نہیں لگا سکتا، دنیا سے ختم نہیں کر سکتا۔ اصل جو چور چھپا ہوا ہے وہ تیرے اندر چھپا ہوا ہے، جو یہ علماء ہے، شیاطین، جنات اور انسانوں میں سے شیاطین، جو تمہیں یہ کہہ رہے قرآن دی ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، اور تم کہتے ہو مفتی صاحب نے فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا میں اگر کوئی مفتی صاحب لمبی داڑھی اور پگڑی اور ہاتھ میں تسبیح کے ساتھ آپ کو کوئی 2 نمبر چیز دے دیں، آپ ایک استری خریدنے کے لیے جائیں اپنے کپڑے کرنے کے لیے، اور اس پہ جعلی مور لگا کے وہ بندہ آپ کو وہ استری دے دے، اور آپ کو بعد میں پتہ چل جائے اس نے دھوکہ کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ مفتی صاحب نے فرما دیا استری شریف۔ آپ غصے میں بھرے ہوئے جائیں گے اور کہیں گے کہ تو داڑھی رکھ کے بےایمانیاں کر رہا ہے، کہیں گے نا۔ تو یہ داڑھی والے جو مولوی ممبروں پہ چڑھے ہوئے جھوٹ سکھا رہے ہیں آپ کو، ان کو کبھی آپ نے کہا نہیں؟ آپ فرق دیکھ لیں، جہاں آپ کی دنیا کا نقصان ہوتا ہے نا، نہ آپ کو مفتی کی داڑھی نظر آتی ہے، ہو سکتا ہے آپ جا کے آگ لگا دیں اس کی داڑھی کوئی، اللہ اکبر۔ لیکن جہاں آپ کا دین کا نقصان ہو رہا ہے آپ کہتے ہیں مفتی صاحب نے فرما دیا، وہاں ہم لاکھ چیختے رہے کہ یار یہ مفتی صاحب آپ کو اپنے بابوں کا دین بتا رہے ہیں، کتابوں میں دین کچھ اور لکھا ہوا ہے، ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ تو یہ قرآن کی توحید کا ٹیسٹ نہیں تھے پاس کر رہے ہیں۔ ایک جاہل سے جاہل مسلمان کو بھی یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ کیا ہم بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے؟ تو بات ختم ہو گئی۔
جی ڈیوٹیاں لائیاں نے جی بابیاں دیاں، وہ چھڑ دے، وہ ڈیوٹیاں لائیاں نے، کدھر مر گئے وہ بابے کہ آج ہزاروں ایکڑ کے اوپر یوٹیوب کی جو ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہے ان کے اوپر رسول اللہ کے خلاف گستاخانہ ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں، بابا کدھر مر گئے؟ نگاہ مار کے کیوں نہیں ڈیلیٹ کرواتے؟ اوے بابا جی کہا کرتے تھے نا جی امت مر جائے، امام مالک فرماندے نے کہ حضور دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت زندہ ہے، بدلہ نہیں لیندی۔ امام مالک فرماتے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری، پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پیر رکھے، بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے، بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے یا پھر فرانس کو جواب دے۔ میں نے کہا تھا بابا جی رک جاؤ، صبر کرو، تو آڈے ہوتے کوئی اور شے اللہ نے چھاڑ دیتی ہے، امت بعد ہی مرے، پہلے تیرے بابے کیوں نہیں مر جاندے بابیا؟ اللہ اکبر۔ جنہاں دی ڈیوٹیاں سن غوث کتب ابدال، انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا، وہ کدھر مر گئے جو کل تک اپنے مریدوں کو یوں دیکھ کے تو جلا کے راکھ کر دیتے تھے، آج اتنے بغیرت ہو گئے کہ وہ یوٹیوب سے ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کر سک رہے؟ لے جاؤ اپنے بابے تو، کسی کام میں نہیں نکلے۔ اللہ اکبر۔ پہلے وہ مرن نا، امت تو بیچاری کچھ کر نہیں سکتی، بابوں کے پاس تو اتنے رائٹس ہیں۔ او بابا لبو جی ڈیوٹی ہے اتنے جتنے ہارڈ ڈسک پہ ہیں اتنے جس غوث دی ڈیوٹی ہے انہوں لبو کرا، اس سے میں 295 سیل ہوا گا۔ امت مر جائے، تیرے بابے نہ مر جائے، امت مر جائے، امت نو تو تسی مس گائیڈ کیتا ہے، شرک میں ڈبو دیا۔ او جی لاہوری 1000 سال تو بابا بیٹھے ہے تے پال رہے لوگوں وہ چھڑ دے، آج چندے بند کر دینا گورنمنٹ، کتے پھرن گے دربارہ ہوتے تواڈے، صفائی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، بند کراؤ آج چندے، بابا پال رہے ہیں، بے شک تواڈے چندے دے پلدے نے تے تسی کہتے بابا پال رہے ہیں۔ شرم کی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ یہ لوگ بات کرتے ہیں جی قرآن جل گیا تو پورے ملک کے اندر ہنگامے کھڑے کیے ہوئے ہیں، قرآن تم لوگوں نے جلایا ہے شرک پھیلا کے۔ ویسے تو کہتے ہو ہم سنی ہیں، سنی وہ ہوگا جو بخاری مسلم کے طریقے کے مطابق جو رسول اللہ کے احادیث نقل ہوئی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرے گا، یا سنی وہ ہوگا جو اپنی پبلک کو یہ جھوٹ مشہور کرے گا کہ جی بغلے بت رکھ کے آندے سن تاں رفع الیدین ہوتا سی۔ واہ واہ، جس شخصیت کے ساتھیوں میں سیدنا عمر، سیدنا حمزہ، سیدنا علی جیسے دلیر اور اللہ کے شیر ہوں، اتنے لوگ بت رکھ کے تے حضور دے پیچھے آگے ہوتے سر۔ اب گل کرنے لی کرو کوئی، سب کچھ جھوٹ نکلیا تھوڑا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کو آگ لگ گئی، تسی لائیے قرآن کو آگ، آپ لوگ دشمن ہیں اسلام کے۔ اس سے بڑی کیا دشمنی ہوگی جو لوگوں کو کہتا ہے قرآن و سنت سے جوڑو، اس کو کہتے ہیں جی یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، ہمارے بزرگوں سے ہٹا رہا ہے۔ جی بالکل اعلانیہ میں کہتا ہوں کہ میں آپ کے بزرگوں سے آپ کی پبلک کو ہٹا رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ اپنے ساتھ جوڑوں، کیونکہ نہ تو میری کوئی چندہ بک، نہ میرا کوئی مدرسہ، ہاں نہ میری کوئی مسجد، چندے آپ کو دیں، نمازیں آپ کے پیچھے پڑھیں۔ ہم توڑ رہے اس لیے نہیں ہے، آپ کے بزرگ ویسے اس لیے توڑتے تھے کہ کسی سے توڑ کے اپنے ساتھ جوڑے۔ اصل میں نا انہوں نے یہی جرم کیا، یہ سمجھتے ہیں دوسرے بھی یہی کچھ کرتے ہیں، بندہ خود چور ہے نا دوسرے کو ہی سمجھتا ہے۔ یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ایسے ہی ہوتا رہا، لیکن آج جو شخص آپ پہ اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا ہے نا، یہ شخص آپ کے بزرگوں سے توڑ کے اپنے ساتھ نہیں جوڑ رہا، یہ اس کے ساتھ جوڑ رہا ہے جس کی قبر مدینے میں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مسلمانوں کے عروج، ترقی کے لیے کیا کیا جائے؟ مسلمانوں کے زوال، پتن کے پیچھے کئی کارن ہیں، اور اگر انہیں دور کر لیا جائے تو دوبارہ ان کا عروج، اتھان سمبھو ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ اہم قدموں کو اپنا کر مسلمان اپنی کھوئی ہوئی بلندی واپس پا سکتے ہیں۔ 1. قرآن اور سنت کی طرف لوٹنا۔ آیت واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، سورہ آل عمران 3:103۔ اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ مت کرو۔ سمادھان
मुसलमानों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। इस्लामी तालीमात पर अमल करके अल्लाह के दीन को अपनी जिंदगी का मरकज, केंद्र बनाना होगा। 2. इल्म और तालीम को अपनाना। आयत कुल हल यस्तवी लदीन यालमून वल्लदीन ला यालमून, सूरह जुमर 29। 9. क्या इल्म रखने वाले और न रखने वाले बराबर हो सकते हैं? समाधान, मुसलमानों को दुनियावी और दीनी तालीम दोनों में आगे बढ़ना होगा। मदरसों के साथ साथ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल और बिजनेस की तालीम को अपनाना होगा। अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम दिलानी होगी ताकि वे दुनिया में इस्लाम का बेहतरीन तसव्वुर, छवि पेश कर सकें। 3. आपसी इत्तेहाद, एकजुटता को मजबूत करना में भाई भाई हैं। समाधान, मुसलमानों को फिरकावारियत, जात पात, नस्ल और इलाके की बुनियाद पर बंटने से बचना होगा। शिया सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, अरब अजम के झगड़ों से ऊपर उठकर सिर्फ इस्लाम की बुनियाद पर इत्तेहाद कायम करना होगा। दुश्मनों की चाल को समझकर अपने अंदर आपसी मोहब्बत पैदा करनी होगी। 4. दीन और दुनिया के बीच तवाजुन, संतुलन बनाना। आयत वब्तगी फीमा आताक अल्लाहु दारल आखिरह वला तंस नसीबक मिनद दुनिया, सूरह अल-क़सस 28:7। जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया है उससे आखिरत कमाओ और दुनिया में भी अपना हिस्सा मत भूलो। समाधान, सिर्फ दुनिया या सिर्फ दीन की तरफ झुकने के बजाय दोनों में बैलेंस बनाना होगा। दुनिया में इस्लामी उसूलों के साथ रहकर बिजनेस, तिजारत और सियासत में दीन के उसूल लागू करने होंगे। मुसलमानों को अपनी माली हालत, आर्थिक स्थिति मजबूत करनी होगी ताकि वे दूसरों पर मोहताज न रहें। 5वीं इस्लामी सियासत, राजनीति में भागीदारी। हदीस, जब तुम्हारे अमीर, हाकिम तुम्हारे नेक होंगे, तुम्हारे अमीर दौलतमंद होंगे और तुम्हारे मुआमलात मशवरे से होंगे तो जमीन के ऊपर रहना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तिर्मिजी 2364। समाधान, मुसलमानों को हुकूमत और सियासत में भाग लेना होगा ताकि उनके मसाइल हल किए जा सकें। इस्लामी क़यादत, नेतृत्व को चुनना होगा जो इंसाफ और अदल, न्याय के साथ हुकूमत करे। मुसलमानों को राजनीतिक जागरूकता, पॉलिटिकल अवेयरनेस हासिल करनी होगी ताकि वे गलत लोगों को सत्ता में न लाएं। 6. उम्मत के अज़ाइम, इरादे बुलंद करना। हदीस, अल्लाह उस शख्स को पसंद करता है जो ऊंचे मकसद रखता है। तबरानी। समाधान, मुसलमानों को अपनी सोच को बड़ा करना होगा। छोटी छोटी बातों में उलझने के बजाय बड़ी तस्वीर, बिग पिक्चर देखनी होगी। दुनियावी और दीनी दोनों मैदानों में ऊंचे मकसद रखने होंगे। 7. जिहाद और दीन की सरगर्मियों में शिरकत। आयत वला तहिनू फी इब्तिगाइल कौम इन तकूनू तअलमून फइन्नहुम यअलमून कमा तअलमून, सूरह अन-निसा 4:104। तुम दुश्मनों से लड़ने में सुस्ती मत दिखाओ, अगर तुम तकलीफ उठाते हो तो वे भी तकलीफ उठाते हैं। समाधान, इस्लाम के हक में आवाज बुलंद करनी होगी। मुसलमानों को अपनी हिफाजत और दीन की बका बचाव के लिए मजबूती अपनानी होगी। जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखनी होगी। 8. इस्लामी अखलाक, चरित्र अपनाना। हदीस, सबसे अच्छा मुसलमान वह है जिसका अखलाक सबसे बेहतरीन हो। सही है बुखारी। समाधान, झूठ, धोखा, गीबत, चुगली और बद अखलाकी से बचना होगा। अमानतदारी, सच्चाई, इंसाफ और रहमदिली को अपनाना होगा। दुनिया को यह दिखाना होगा कि मुसलमान सबसे अच्छे किरदार वाले लोग हैं। नतीजा, कंक्लूजन, अगर मुसलमान फिर से कुरान और सुन्नत पर अमल करें, इल्म और तालीम में आगे बढ़े, एकजुट हो जाए और अपने अंदर इस्लामी तालीमात को अपनाए तो उनका दोबारा उरूज, उत्थान हो सकता है। याद रखें, मुसलमानों का असली उरूज तक़वा, अल्लाह से डरने और इस्लामी उसूलों को अपनाने में है, न कि सिर्फ तिजारत या सियासत में। अगर हम दीन और दुनिया दोनों में कामयाबी चाहते हैं तो हमें अपने रब की तरफ लौटना होगा।